بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب عاشوراء سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خیمے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوئے تو حسین ابن علی کا حسین چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح جگمگانے لگا۔ دشمن قتل و غارت گری پر آمادہ بیٹھے ہیں، تلواریں میانوں سے باہر نکل چکی ہیں، تیر کمانوں پر چڑھائے جا رہے ہیں۔ عین اس وقت امام عالی مقام کی مسکراہٹ رفقا سے فرماتے ہیں کہ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تھے، فرمایا کہ حسین اب ہم سے ملنے کی تیاری کر لو۔ ہجرت کے چوتھے سال تیسری شعبان پنج شبہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر کا مقدس لحاب دہن حسین رضی اللہ عنہ کی غذا بنا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ ایک طرف پیغمبر اسلام جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاقی انسانی کی تکمیل تھا، اور دوسری طرف حضرت علی ابن ابی طالب جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبر کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نورانی ماحول میں حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینہ پر بٹھاتے تھے، کاندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ امتیاز خاص رکھتے تھے۔ ایسا ہوا ہے کہ نماز میں سجدہ کی حالت میں حسین پشت مبارک پر آگے تو سجدہ میں طول دیا، یہاں تک کہ بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے علادہ ہو گیا۔ اس وقت سر سجدے سے اٹھایا اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول نے اپنا خطبہ قطع کر دیا، ممبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ رسول نے حسین کے لیے یہ الفاظ بھی خاص طور سے فرمائے تھے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ 35 ہجری میں جب حسین کی عمر 31 برس کی تھی، عام مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب کو بحیثیت خلیفہ اسلام تسلیم کیا۔ یہ امیر المومنین کی زندگی کے آخری 5 سال تھے جن میں جمل، صفین اور نیروان کی لڑائیاں ہوئیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ ان میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی نصرت اور حمایت میں شریک ہوئے۔ 40 ہجری میں حضرت علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے اور اب امامت و خلافت کی ذمہ داریاں امام حسن کے سپرد ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک باوفا اور اطاعت شہار بھائی کی طرح حسین کا ساتھ دیا، اور جب امام حسن نے اپنے شرائط کے تحت جن سے اسلامی مفاد محفوظ رہ سکے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی تو امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اس مصلحت پر راضی ہو گئے اور خاموشی اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت اور شریعت کی تعلیم و اشاعت میں مصروف رہے۔ امیر معاویہ کے بعد یزید نے کربلا کے میدان میں اہل بیت کو پیاسا رکھا۔ کربلا کو یقیناً اہل بیت اطہار نے اپنی قربانیوں اور کردار سے آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اہل بیت نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی خصوصاً مسلمانوں کو سبق دیا کہ مصیبتوں اور آلام و مصائب میں بھی رب واحد کے آگے ہی دست دراز کرنا چاہیے اور اسی کے ذکر سے قلوب کو اطمینان اور سکون سے منور کرنا چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں علامہ ثاقب رضا مصطفی فرماتے ہیں کہ قیامت تک امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک میری زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر موجود رہے اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر عظیمت کی جو داستان رقم کی اور جبر کے سامنے جس طرح پوری قوت کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں۔
72 افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر کو اٹھا کر خیمے تک لے آئے ہیں۔ اتنی جرأت اور پامردگی کے ساتھ 72 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو اسے، اس کے حال پہ، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے۔ سلام کہو حسین ابن علی کو کہ 72 لاشیں بے گور و کفن لائن میں پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف خیموں میں پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ اور پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کر میدان کربلا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر، میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر جب میدان کربلا میں امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس طرح جبر کے خلاف کھڑے کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا آخری وقت سر سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین رضی اللہ عنہ کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے امام حسین نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنا تھی کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر، یزید کے سامنے یہ سر نہیں جھک سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین کی قمیض اتاری تو 113 سوراخ ان میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤں تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم پر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں، زخم سہ کر بھی مسکراتا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے انہیں تسلیم کیا، مالک میں نے سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پر راضی ہے، تو بھی بتا کیا تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ اس موقع پر علامہ ثاقب رضا مصطفی نے شعر کہتے ہوئے کہا کہ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اپنے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدہ کیا مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اے حسین تم پر سلام، اے نازش نبی تم پر سلام۔ حضرت امام حسین کسی تخت و تاج کے دعوے دار نہ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلامی ریاست و سیاست کے عام ستون خاندانی بادشاہت کی زد میں آنے والے ہیں تو انہوں نے یزید کی حکمرانی کو تسلیم نہ کرنے اور اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یزید کی حکمرانی خلافت کی نفی اور بادشاہت کی ابتداء تھی۔ اسلامی نظام خلافت میں آنے والے اس موڑ کو حضرت امام حسین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی راہ کا انتخاب کیا جس راہ میں جان کی قربانی تک دینا پڑ جاتی ہے۔ ریاست مدینہ کے نظام خلافت سے پہلے کیسر و کسرا کی بڑی بڑی اور عرب دنیا کی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں تھیں۔ ان بادشاہتوں میں آزادی رائے کا کوئی تصور نہ تھا۔ بادشاہت عوام کو اپنی رعیت اور قومی خزانے کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے۔ بادشاہ سیاہ کرتا یا سفید پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ بڑے بڑے محلات میں مافوق الفطرت مخلوق بن کر رہتے تھے۔ اسلامی نظام میں خلیفہ ہر آدمی کے لیے قابل رسائی ہوتا تھا۔ 5 نمازوں میں وہ مسجد نبوی میں موجود ہوتا تھا اور کوئی بھی شخص اس سے سوال و جواب کر سکتا تھا۔ جمعے کے روز تو نمازی سارے مجمع کے سامنے خلیفہ پر کھلی تنقید کرتے اور وہ بڑے عجز اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دیتا۔ اسلامی ریاست میں اگر خلیفہ ذاتی وسائل کا مالک ہوتا تو وہ بیت المال سے کوئی معاوضہ یا الاؤنس نہ لیتا تھا، اور اگر اس کے پاس ذاتی ذرائع آمدنی نہ ہوتے تو پھر وہ بیت المال سے اتنا مال لینے کا حق رکھتا جتنا مال یتیم سے اس کے بے وسیلہ ولی کو لینے کا حق ہے۔ جب اسلامی خلافت بادشاہت کا پرہیبت لباس زیب تن کرنے پر
کار بند ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ بہت فکر مند ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ اب حکمران کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں. یہ بادشاہ تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی. اصول کی غیرت رخصت ہوئی اور سود و زیاں کے سودے میں دنیا داروں نے سود کو ہی اپنی منزل قرار دے دیا اور باقیوں نے جان و مال کے اندیشوں کی بنا پر چپ سادھ لی. جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بادشاہ تو امریت کو جڑ سے اکھاڑنے اور مشاورت و مساوات پر مبنی طرز حکومت کو ایک بار پھر ملوکیت کی طرف لے جا رہا ہے اور اس ساری اصلاحات پر پانی پھرنے والا ہے جو اسلام نے اور خدا خوفی رکھنے والے خلفاء نے کی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نظام خلافت کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے قول و عمل میں 100% مطابقت تھی. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم ہے. آپ کا یہ قول صادق کی عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ ایسے ہی اقوال کی سماعت و تربیت کا اعجاز تھا کہ جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت مآب خواتین یزیدی دربار میں لائی گئیں تو آغاز میں یزید نے اپنے خاندان کی برتری اور عظمت جبکہ خانوادہ حسین کے لیے ذلت و پسوائی کے الفاظ استعمال کیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے جو خطاب کیا وہ فصاحت و شجاعت کا ایک زبردست شاہکار ہے. یہ ایک طویل خطبہ ہے. حضرت زینب کے جوش خطابت اور ان کے علمی و دینی کمالات کی ایک جھلک دکھانے کے لیے یہاں چند سطریں پیش کر رہے ہیں. اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ اے یزید، ایسی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور اوش کی سانس لے. کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈیل دی ہے کہ وہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے. جناب عالی مقام کا آخری سجدہ نوع بشر کو یہ سبق دے گیا ہے کہ حاکمیت خدا کی ہے، بشر کی نہیں. ناز بشریت ہے تیرا سجدہ آخر، رخ پھیر دیا جس نے زمانے کی ہوا کا. ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں. آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہتا ہے. جزاک اللہ.